شعبان المعظم کے یہ جو دن گزر رہے ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر شب برات آنے والی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اعمال کو ترتیب دینا چاہیے۔ دیکھیے، ہم کوئی بھی ایسا موقع جو ہمارے لیے فائدہ بخش ہو اور ہمارے لیے نفع مند ہو، ہم اس کو ضائع نہیں کرتے، ہم اس کو کبھی بھی جانے نہیں دیتے۔ اور یہ جو موقع آ رہا ہے شعبان المعظم کی یہ خاص رات جو شب برات ہے، یہ وہ خاص موقع ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ ہر بات ہے اگلا شعبان آئے گا تو پھر ہی لیلۃ البرات آئے گی، پھر ہی شب برات آئے گی۔ اور جس طرح ہم باقی معاملات میں اپنے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اپنے باقی مصروفیات کو ترک کر کے اس اہم کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس رات کو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ باقی مصروفیات کو پیچھے کریں، ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور یہ جو رات ہے اس میں اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس رات؟ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسے عاجز اور منکسر اور بالکل دھدکارا ہوا، جو پوری دنیا سے اس کا کوئی چاہنے والا نہیں، دنیا کے اندر اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے، وہ سب سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر، مالک میرا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تیرے علاوہ میرا کوئی اور نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو مجھے قبول فرما۔ اس تصور کے ساتھ اور اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے اس تصور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا پروگرام بنا لیں۔ اپنے جو سابقہ زندگی کے ایام ہیں جو اس کی نافرمانی میں گزرے، ان کو ذہن میں رکھیں کہ وہ دن ایسے ہیں کہ اگر ان دنوں کی بدولت اور ہمارے ان کاموں کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے اور ہمیں پکڑ لے، تو ہمارا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں چھڑا سکے۔ ہمیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حقدار کر سکتی ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور نہیں۔ تو اپنے سابقہ ایام کو ذہن میں رکھتے ہوئے توبہ اور استغفار کا پروگرام بنائیں۔ اور توبہ اور استغفار کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، نہیں۔ توبہ ذہن کے اندر مچلنے والا وہ خیال ہوتا ہے کہ جو انسان کو سابقہ گناہ پر شرمندگی دلائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم بنائے کہ آئندہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، اور پختہ ارادے اور نیت کے ساتھ، دو چیزیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دائمی حاضری کا ارادہ رکھیں۔ دیکھیے، آپ کا جس شخص کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، جس شخص کے ساتھ آپ کی محبت اور الفت عام سے زیادہ ہے، آپ اس سے بات چیت بھی زیادہ کرتے ہوں، آپ اس کی ملاقات بھی زیادہ ہوتی ہو، آپ کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی زیادہ ہوگا، جس سے تعلق زیادہ ہے اس سے زیادہ ملاقات بھی ہوتی ہے، یہ زیادہ گفتگو بھی ہوتی ہے۔ یا آدمی کو خیال تو آتا ہی ہوگا، چلو جس سے آپ کا تعلق ہے وہ دور ہے، خیال تو آتا ہے کہ میرا اس سے بڑا اچھا تعلق ہے، میرا بڑا اس سے گہرا تعلق ہے، آپ فون کر کے بات کرتے ہوں گے۔ یار ہم کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جس مالک کے ساتھ ہمیں دائمی تعلق بنانا چاہیے، اس کے ساتھ ہم ہفتے میں بھی شاید جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، کئی تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو عید بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ کیا وجہ ہے کہ تو ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کے قابل ہی نہیں بناتا؟ ہماری کیا کوتاہی ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں ہیں؟ ہمیں اپنی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گزارش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمیشہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جس سے راضی ہے اللہ اسے سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اللہ جس سے راضی ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ جس سے راضی ہے اللہ اسے عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ اور لیلۃ البراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے،
یہ بھی حضور کی سنت ہے. ہمیں موقع ملے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے قبرستان میں جائیں, وہاں پر جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں, اور اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے نماز, قرآن کی تلاوت, نوافل, اور اگر فرض نماز ہمارے ذمے ہے انہیں قضا کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ سارے اعمال ہیں انشاءاللہ جب ہم کو بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہمارے شامل حال ہوگا. دوستو, اپنی زندگی کی روٹین کو ہم بدلیں. رمضان المبارک آنے والا ہے تو شعبان المعظم رمضان کی تیاری کے لیے گویا کہ ایک اہم موقع ہے. ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں, موقع ملے روزہ رکھیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو دائمی طریقے سے شروع کر دیں. اور کیا معلوم کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا عمل پسند آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. اور اس دنیا میں وہی کامیاب ہے جو اللہ کا بندہ ہے. اللہ جسے اپنا بندہ بنا لے, کامیابی اسی کے مقدر ہے اور کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ.